خاموشی میں نجات۔ کسی دور دراز علاقے میں پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اس تالاب میں ایک کچھوا اکیلا رہتا تھا۔ ایک دفعہ دو بگلے پانی کی تلاش میں اسی تالاب کے کنارے آ پہنچے۔ پھر وہ بھی اسی تالاب میں رہنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بگلوں اور کچھوے میں دوستی ہو گئی اور ان سب کا وقت ہنسی خوشی گزرنے لگا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی عرصے بارش نہیں ہوئی۔ تالاب کا پانی آہستہ آہستہ خشک ہونے لگا۔ اب بگلوں اور کچھوے کو فکر لاحق ہوئی کہ پانی ختم ہو گیا تو پھر گزر بسر کیسے ہوگی؟ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے تالاب بالکل ہی خشک ہو گیا۔ اب تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہاں سے کوچ کا وقت آ چکا ہے۔ اب پانی کی تلاش میں نکل جانا چاہیے اور جہاں کوئی اور تالاب ملے وہیں ڈیرے ڈالنے چاہیے۔ اب مسئلہ بس یہ درپیش تھا کہ بگلے تو اڑ کر چلے جائیں گے، لیکن بیچارے کچھوے کا کیا ہوگا؟ وہ اتنی دور کا سفر کیسے کرے گا؟ تینوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ ایک ساتھی کو تنہا چھوڑ کر چلے جانا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ بالآخر کچھوے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی جس کی مدد سے وہ بگلوں کے ساتھ جا سکتا تھا۔ اس نے بگلوں سے کہا کہ آپ دونوں ایک لکڑی اپنے پنجوں میں مضبوطی سے پکڑ لیں اور میں بھی اپنے منہ سے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھوں گا۔ اس طرح ہم تینوں کسی نئی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ کچھوے کی یہ ترکیب سن کر بگلوں کو تسلی ہوئی، لیکن بگلوں کو پتا تھا کہ کچھوا بہت بولتا ہے اور اپنی تعریف کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے انہوں نے کچھوے کو تاکید کی کہ راستے میں کچھ بھی ہو جائے تم نے بولنا نہیں ہے اور خاموش ہی رہنا ہے، کیونکہ جیسے ہی تم نے بولنے کی کوشش کی اور منہ کھولا تو لکڑی چھوٹ جائے گی اور تم نیچے جا گرو گے۔ کچھوے نے انہیں تسلی دی کہ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ اب ترکیب کے مطابق دونوں بگلوں نے لکڑی کو پنجوں میں جکڑ لیا اور کچھوے نے بھی منہ سے اس لکڑی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بگلوں نے اڑان بھری اور کچھوا بھی ان کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگا اور وہ اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب لوگوں نے ان کی اڑان کی یہ ترکیب دیکھی تو تعریف کرنے لگے۔ سب نے کہا، دیکھو کچھوا بگلا کتنے اچھے دوست ہیں، بگلے اپنے کچھوے دوست کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے بگلوں کی عقل مندی کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ کچھوے سے یہ سن کر رہا نہیں گیا۔ کچھوے نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ترکیب میں نے بتائی ہے۔ جیسے ہی منہ کھولا تو لکڑی اس کے منہ سے چھوٹ گئی اور وہ دھڑم سے نیچے آ گرا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اگر وہ خاموشی اختیار کرتا اور اپنے دوستوں کی تعریف برداشت کر لیتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے موقع بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے نا، ایک چپ 100 سکھ۔